السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. العنوان والمعنون او دلالة المفهوم على مصداقه اذا حكمت على شيء بحكم قد يكون نظرك في الحكم مقصورا على المفهوم وحده بأن يكون هو المقصود في الحكم كما تقول الإنسان حيوان ناطق فيقال للإنسان حينئذ الإنسان بالحمل الأولي. وقد يتعدى نظرك في الحكم إلى أبعد من ذلك فتنظر إلى ما وراء المفهوم بأن تلاحظ المفهوم لتجعله حاكيا عن مصداقه ودليلا عليه، كما تقول الإنسان ضاحك أو الإنسان في خسر، فتشير بمفهوم الإنسان إلى أشخاص أفراده وهي المقصودة في الحكم، وليس ملاحظة المفهوم في الحكم وجعله موضوعا إلا للتوصل إلى الحكم على الأفراد، فيسمى المفهوم حينئذ عنوانا والمصداق معنونا، فيقال لهذا الإنسان بالحمل الشائعي. یا لکھا ہوا ہے، یا لکھا ہوا ہے، یا ہونا چاہیے؟ نہیں، اصول کیا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، حفظے میں بدلنا چاہیے. نہیں جانا حفظے میں بدلنا چاہیے نا یار. کوئی استثناء تھا اس میں؟ ہم نے تو آج تک نہیں پڑھا. شائع. خوب آگا. موضوع گفتگو کلیات خمس سے تھوڑا سا پہلے. صحیح ہے. کلی اور جزئی کے اطراف کی بحث ہے. چند ایک اصطلاحات کا تعارف آپ کے سامنے کر رہے ہیں. خود آپ نے ابتداءً کلی اور جزئی کی اصطلاح کو ملاحظہ کیا، پھر لفظ مفہوم اور لفظ مصداق کی اصطلاح کو آپ نے مشاہدہ کیا. آج ایک اور اصطلاح ہے، ہیڈنگ میں انہوں نے کہا ہے عنوان و معنون، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ مفہوم کی دلالت مصداق پر. اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ آغا جب آپ حمل کرتے ہیں، حمل ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کرتے ہیں، حمل الشیء علی الشیء، ثبوت الشیء لشیء، ایک چیز کو دوسری شے کے لیے ثابت کرنا، ایک چیز کا دوسری چیز پر حکم لگانا. جب آپ یہ پروسیس کرتے ہیں تو اس وقت یا تو آپ کی نگاہ خود اس شے کے مفہوم پر ہے فقط، یعنی آپ اس کے افراد کی جانب ناظر نہیں ہیں. صحیح ہے. ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کر رہے ہیں، جس شے کے لیے ثابت کر رہے ہیں فرض کریں اسے آپ نے بنایا ہے موضوع، اور جس چیز کو ثابت کر رہے ہیں اس کو آپ بنا رہے ہیں محمول. فرض کریں الانسان حیوان ناطق. الانسان یہاں پر نحوی اعتبار سے مبتدا، حیوان ناطق اس کی خبر. منطقی جہت سے ہم کہیں گے کہ الانسان موضوع، حیوان ناطق محمول. محمول کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم حیوان ناطق کو انسان پر حمل کر رہے ہیں. اگر یہ حمل جو ہے اس وقت ہماری نگاہ جو ہے وہ انسان پر ہے، مفہوم انسان پر ہے تنہا.
ہم حیوان ناطق کے حکم کو ثابت کر رہے ہیں مفہوم انسان کے لیے. صحیح ہے؟ اس حمل کے وقت انسان کو کہا جائے گا کہ انسان بالحمل الاولی. انسان کو کیا کہا جائے گا؟ انسان بالحمل الاولی. یہ ذاتی کی قید بھی بعض افراد نے بڑھائی ہے. حمل اولی ذاتی، جہاں پر محمول کو حمل کیا جائے موضوع پر اور صرف تنہا موضوع کا مفہوم ہی مقصود ہو، اس کے افراد مقصود نہ ہوں. صحیح ہے؟ لیکن بسا اوقات اس طریقے سے ہوگا اگلے مرحلے میں کہ ہماری نگاہ آسن تم جزاک درمیان میں ہم وسیلہ بنائیں گے اس موضوع کو، اس موضوع کے مفہوم کو وسیلہ بناتے ہیں، آئینہ بناتے ہیں، ٹول بناتے ہیں، حاکی بناتے ہیں، حکایت کرنے والا. لیکن ہماری نگاہ افراد مفہوم پر کی طرف ہوتی ہے، افراد مفہوم کی طرف. یعنی ہم حکم کو جو ثابت کر رہے ہوتے ہیں وہ افراد کے لیے ثابت کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ خود مفہوم کے لیے. اس مفہوم کے افراد کے لیے حکم کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں. مثلا جب ہم کیا کہتے ہیں انسان ضاحک، کتابی مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں، انسان ہنستا ہے، انسان ہنسنے والا ہے، یہ ضحک یہ مصداق کے لیے ثابت ہے. ضحک جو ہے نا وہ مصداق کے ساتھ ہے. انسان بما ہو و حیوان ناطق وہ ضاحک نہیں ہے. صحیح ہے؟ بما ہو و حیوان ناطق، اوپر جو عرض کیا آپ کی خدمت میں، نہیں، جو فرد انسان ہے، جو مصداق مفہوم انسان ہے وہ ضاحک ہے. تو حکم ضحک، اس کا ہم حکم لگا رہے ہیں جو انسان پر، تو اس وقت ہماری نگاہ میں یہ انسان صرف ایک آئینے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور ہم اس کے ذریعے سے جا رہے ہیں اس کے فرد کی طرف. حکم کو ثابت کر رہے ہیں فرد کے لیے، مصداق کے لیے، مصداق خارجی کے لیے. اس طرح کے حمل کو کہا جاتا ہے حمل شائع صناعی. ایک یہ بھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، حمل شائع. یہ حمل شائع ہے. شائع اس کو اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ زیادہ تر صناعات کے اندر، علوم کے اندر، استعمال کے اندر یہی وہ چیز ہے، یہی وہ حمل ہے جس سے ہم استفادہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم افراد کے لیے حکم کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں، مفاہیم کے لیے حکم کو ثابت نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اس کی کیا مثال ہو گیا؟ انسان ضاحک، اوپر والی مثال ہے انسان حیوان ناطق. دونوں کا مفہوم یہ ایک ہی ہے. یہ بھی تھا مفہوم افراد کے لیے کیا کہ حیوان کی جب تعریف کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ حساس ہو، متحرک بھی لے ارادہ ہو. تو ابھی ہم فی الحال اس تعریف پر ہیں، آپ الگ سے کچھ اور صفات کو لا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں انسان حیوان ناطق. جو مفہوم انسان ہے وہی مفہوم حیوان ناطق ہے، جو مفہوم حیوان ناطق ہے وہی مفہوم انسان ہے. یہاں پر مفہوم حیوان ناطق کو ہم انسان کے مفہوم کے لیے ثابت کر رہے ہیں. دونوں کا مفہوم ایک ہے، اتحاد بین المفہومین ہے. اعتبار بدلیں گے تو وہی چیز اس میں چلی جائے گی. شاید اعتبار نہیں بدلیں گے، خود آپ دیکھیں گے کہ آیا حکم کس کے لیے آپ ثابت کر رہے ہیں، مفہوم کے لیے یا اس کے افراد کے لیے. اگر خود مفہوم کے لیے استعمال ہو، افراد سے غمز نظر ہو، افراد کی طرف ہو ہی نہ وہ حکم، تو پھر وہ حمل اولی ذاتی ہوگا. اور اگر وہ ہم افراد کے لیے ثابت کریں تو حمل شائع ثنائی ہوگا. بس جب حمل شائع ہو نا، اس وقت یہ مفہوم عنوان کہلاتا ہے، یہ مفہوم عنوان کہلاتا ہے، اور وہ جو افراد ہیں وہ مصداق کہلاتے ہیں یا معنون کہلاتے ہیں. یہ عنوان اور معنون کی گفتگو جا کے وہاں پر فٹ بیٹھتی ہے. حمل کی دوسری قسم حمل شائع کے اندر. ٹھیک ہے گا؟
دیکھیں دو اصطلاحات یہ جو آپ کی خدمت میں ابھی عرض کی گئی میں نے، حمل اولی اور حمل شائع، یہ دونوں اصطلاحات علم منطق میں سب سے پہلے ملا صدرہ نے رائج کی ہیں۔ یہ دونوں، یہ ان کی جعل ہے، ملا صدرہ کی اصطلاحات ہیں، یہ ان کی اصطلاحات ہیں۔ کس کی؟ ملا صدرہ کی۔ انہوں نے حمل اولی اور حمل شائع، جہاں پر حکم خود مفہوم کے لیے ثابت کیا جا رہا ہو، خود مفہوم پر حکم لگایا جائے تو حمل اولی، مفہوم کے افراد پر لگایا جا رہا ہو تو حمل شائع۔ اور حمل کے بارے میں کیا عرض کیا؟ حمل یعنی اتحاد بین الشیئین، ایک لحاظ سے آپ اتحاد قائم کر رہے ہوتے ہیں دو چیزوں کے درمیان۔ زید قائم، زید قائم میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ دو چیزوں کے درمیان اتحاد قائم کر رہے ہیں، زید اور قیام کے مابین۔ مرکب تام خبری میں ہوتا کیا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہوتا ہے ابھی جو ہم نے کس میں پڑھی، لفظ بما ہوا، لفظ یہ مفرد اور مرکب کس کے اندر آ گئی تھی؟ لفظ بما ہوا مطلق کے اندر آئی تھی، مفرد اور مرکب کے اندر آیا تھا پھر پہلے ابتدائی طور پر تام اور ناقص، اور تام کی پھر دو قسمیں آ گئی تھی، خبر اور انشاء، تو نتیجہ نکلا تھا مرکب تام خبری۔ ہاں، یہ مرکب تام خبری یہی حمل ہے، اسی کے اندر دو قسمیں بن رہی ہیں۔ ہاں، کیونکہ انہی کے اندر ہی ہے یہ اتحاد بین الشیئین، ایک جہت سے اتفاق ہوتا ہے، ایک جہت سے غیریت ہوتی ہے۔ یعنی یہ ضروری ہے کہ ہر حمل کے اندر غیریت بھی ہونی چاہیے اور ہویت بھی ہونی چاہیے، یعنی اتحاد بھی ہونا چاہیے اور غیریت بھی ہونی چاہیے، البتہ مختلف جہتیں ہوتی ہیں۔ زید قائم، فی الخارج جو زید ہے وہی قائم ہے، جو قائم ہے وہی زید ہے بھائی۔ زید قائم میں فی الخارج مصداقاً جو زید ہے وہی قائم ہے، جو قائم ہے وہی زید ہے، لیکن مفہوم زید اور مفہوم قیام دو الگ الگ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ مفہوماً اختلاف ہے، مصداقاً اتحاد ہے۔ شائع صنائی کی مثال ایک اور اعتبار سے بہرحال یہ بھی ہوگی۔ اس کا مطلب ایک چیز سمجھ میں آئی، مفہوماً اگر اتحاد ہو موضوع اور محمول کے مابین تو مصداقاً اتحاد قہری ہے۔ تھوڑے سے مشکل جملے ہیں لیکن اس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا آپ کو، کام کے جملے ہیں۔ مفہوماً یعنی موضوع اور مبتدا اور خبر، موضوع اور محمول میں اگر مفہوماً اتحاد ہو تو مصداقاً اتحاد قہری ہوگا، یقینی ہوگا، 100% ہوگا۔ بس صحیح ہے، مثل کہ نا وہ تو قہری ہوگا، وہ قہری ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دونوں کے اندر اتحاد نہ ہو، ہاں دونوں میں اتحاد نہ ہو، دونوں میں مطلب کیا ہے؟ دونوں میں اتحاد نہ ہو، دونوں سے مراد کیا ہے؟ اتحاد نہ ہو کی مثال ابھی میں نے دے دی نا، زید اور قائم۔ مصداق میں کبھی کبھار ممکن ہے کہ ہو جائے، مصداق میں مطلب مصداق اور مفہوم دونوں میں ہی نہ ہو، دونوں میں اتحاد نہ ہو، کس میں دونوں میں؟ یعنی کیا مطلب؟ مصداق اور مفہوم اتحاد نہ ہو۔ ابھی تو فی الحال آپ اس کو اس سینس میں لیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ موضوع اور محمول ان دونوں کے اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں، ان دونوں کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر مفہوم جدا ہو اور مصداق میں اتحاد ہو تو یہ حمل شائع کہلاتا ہے، صحیح ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اتحاد ہو مفہوم میں تو پھر وہ اختلاف صرف اختلاف اعتباری ہو جاتا ہے، جیسے میں نے کہا نا الانسان حیوان ناطق،
اب انسان جو انسان کا مفہوم ہے وہی حیوان ناطق کا مفہوم ہے، جو حیوان ناطق کا مفہوم ہے وہی، فرق کیا ان دونوں کے درمیان؟ کہہ رہے ہیں فرق اعتباری ہے، اور وہ کیا ہے؟ اجمال اور تفصیل کا۔ انسان مجمل ہے، حیوان ناطق اس کی تفصیل ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کیونکہ اس سے زیادہ مطلب انہوں نے یہاں پر نہیں بیان کیا، البتہ یہ تھوڑی 2-4 چیزیں تھیں جو نوٹ کی تھی تو میں نے کہا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ باقی آئیے ہم اس مطلب کی جس سینس میں نے آپ کو خلاصہ شروع میں بیان کیا وہ جہد ذہن میں رکھ کے اب عبارت کو سماعت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 اور اصطلاحات آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، العنوان والمعنون۔ ایک چیز اس کے اندر یہ بھی ہے کہ نا کہ آپ نے کہا یہ مرکب خبر تام میں مرکب تام میں خبر ہی میں ہوگا، اب اس کا تعلق تو تصدیق سے ہوتا ہے، تو یہ تو تصور کی بحث چل رہی ہے نا جلد اول کے اندر، یہاں پہ کیوں ذکر کر رہے ہیں اسے؟ تصورات دیکھیں ایز اے قضیہ تو یہاں پر واحد ذکر نہیں کر رہے، لیکن ابھی تک جتنی بھی باتیں جملے تو بہرحال آپ کو دے رہے ہیں نا، افراد مرکب بھی لا رہے ہیں، مرکب کی بحث بھی لا رہے ہیں۔ اب اس جملے کے احکامات وغیرہ وہ بعد میں آئیں گے، وہ قضیے کی بحث کے اندر آئیں گے، وہ تصدیقات کے اندر آئیں گے، لیکن ایز اے لفظ اس کی دلالت، کلیات خمسہ، ان ساروں کی تشکیل کے لیے ساری چیزیں ذکر تو کرنی پڑیں گی، اسی لیے تو آگے جائیں گے کہ القضیۃ و احکام ہوا، پھر احکام سے گفتگو شروع ہوگی، وہ تصدیقات کی گفتگو شروع ہوگی۔ خوب آگا دیکھیں دوبارہ، العنوان والمعنون، یہ 2 اور اصطلاحات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لفظ عنوان جو آیا ہے یہاں پر، یہ ہر مفہوم کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، یہ شروع میں ہی بتا رہا ہوں۔ اگرچہ یہ عنوان ہے نام اسی مفہوم ذہنی کا ہی، لیکن عنوان کے لیے یعنی اسی مفہوم کے لیے لفظ عنوان، یہ لفظ عنوان کا استعمال اس وقت ہوگا کہ جب ہم کسی چیز کو خود اس مفہوم کے لیے ثابت نہ کر رہے ہوں بلکہ اس کے افراد کے لیے استعمال کر رہے ہوں، اور یہ مفہوم ذہنی فقط عنوان کا کام دے رہا ہو، ہیڈنگ کا کام دے رہا ہو، بس یہ ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ اگرچہ یہاں پر عنوان سے مراد وہی مفہوم ہے، عنوان سے مراد وہی ذہنی معنی ہی ہے، لیکن اس حمل کے مطابق جس کو ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، حمل شایع، اس کے مطابق، یعنی عنوان اور معنون کا نام اس وقت دیا جائے گا جب مقصود افراد ہوں۔ دوبارہ نیچے یہ عبارت آئے گی لیکن ابھی تھوڑا سا اشارہ آغاز میں دے دیا، العنوان والمعنون او دلالت المفہومی علی مصداق، اسی لیے او لگا کے مصداق والی عبارت کو سامنے لے کر آئے ہیں، یعنی آگا عنوان اور معنون، یہاں ہم اس بحث کو نام دیتے ہیں مفہوم کی دلالت اس کے مصداق پر۔ ہاں، کیونکہ حکم کبھی کبھار مفہوم کے لیے ثابت ہوتا، اس وقت اس کو عنوان نہیں کہیں گے، ہاں جب اس کے افراد کے لیے استعمال ہو رہا ہو اس وقت مفہوم کو عنوان کا نام دیں گے، یہ چیز کہنا چاہ رہے ہیں، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا۔ صحیح، ہر مفہوم کو عنوان نہیں کہیں گے۔ کوئی آپ سے پوچھے یہاں پر عنوان سے کیا مراد ہے، بولو مفہوم، وہی مفہوم ہے ذہنی، ابھی تک جو مفہوم ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں نا، وہی مفہوم اور مصداق ابھی پچھلے صفحے پہ پڑھا ہے نا، گزشتہ درس، مفہوم مصداق، مفہوم وہی، لیکن لفظ مفہوم کہہ رہے ہیں یہاں پر ہم جو مفہوم کا لفظ عنوان کی نسبت ہم مفہوم کی طرف، یعنی یہی ایک اور اصطلاح ہے، مفہوم کے لیے لفظ عنوان کا استعمال اس وقت ہوگا کہ جب حمل اس طرح سے ہو کہ حکم ثابت ہو رہا ہو، کس کے لیے؟ شاباش، افراد مفہوم کے لیے، اشخاص مفہوم کے لیے۔ معنون، انون یعنون عنوانا معنون، آپ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل میں یہ لفظ وہی ہے، یعنی اصل چیز جو ہے کہ یہ لفظ وہی انونا ہے، دہرجہ ہے، صحیح ہے نا، مادہ یعنی وہی ہے، عین واو، عین نون واو نون، ثلاثی مجرد سے نہیں۔ اردو میں ہمارے یہاں استعمال، ویسے عربی میں بھی عنوان کا لفظ استعمال ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نہیں، یہ خود یہ جو رباعی مجرد کا مصدر ہے یہ فولال کے وزن پر آیا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، ہاں آیا ہے۔
برہنا برہان، یہ اس کی ایک مثال ہے. مادہ تو برہنا ہے دہراجہ کے وزن پر، مصدر کیا آیا جاتا ہے برہان. یا ممکن ہے کہ آپ اس کو پھر اس میں مصدر کی طرف تعویل کریں، بولیں یار یہ اس کا اس میں مصدر ہے، مصدر نہیں. صحیح ہے. بہرحال خیر، آغا نے ایک سوال کیا، اس کا جواب خلاصتاً یہ عرض ہوا کہ آغا یہ عنوان ہے اور یہ معنون ہے. صحیح ہے، مدحرج کے وزن پر. ابھی آپ فی الحال ذہن اس طرف لے آ سکتے ہیں کہ عنوان معنون یعنی وہی مفہوم اور مصداق، یہی چیز. اذا حکمت علی شیء بحکم، جب آپ حکم لگاتے ہیں کسی شے پر، کسی شے سے مراد وہی موضوع، بے حکم، کوئی سا حکم. یعنی آپ یہ کہہ دیجئے کسی حکم کے ذریعے سے حکم لگانا تو تھوڑا سا عجیب ہو جائے گا. جب آپ کسی شے پر کوئی حکم لگاتے ہیں، صحیح ہے، کوئی سا حکم لگاتے ہیں، تو قد یکون نظرک فی الحکم مقصورا علی المفہوم وحدہ، تو بسا اوقات آپ کی نگاہ فی الحکمی، اذا حکمتا، فی الحکمی سے مراد اذا حکمتا، اس حکم لگاتے وقت آپ کی نگاہ مقصوراً ٹکی ہوئی ہوتی ہے، مقتصر ہوتی ہے، علی المفہوم وحدہ، صرف مفہوم پر، مفہوم سے آگے اس کے افراد کی طرف آپ کی نگاہ نہیں ہوتی. آپ کی نگاہ اور مطمع نظر حکم لگاتے وقت صرف مفہوم ہے، خود مفہوم ہے. اس کو اور واضح کریں، بائے تفسیریہ، بی ان یکونا، اس طرح سے کہ هو المقصود فی الحکمی، حکم لگانے میں مقصود وہی مفہوم ہے. ہوا کی ضمیر مفہوم کی طرف، وہ مفہوم ہی مقصود ہوتا ہے فی الحکمی، حکم لگانے میں. صحیح ہے، کما تقولو، جیسا کہ آپ کہا کرتے ہیں جب آپ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، الانسان حیوان ناطق. تطبیق دے رہا ہوں آگا، آپ حیوان ناطق کا حکم لگا رہے ہیں ایک شے یعنی انسان پر، کمبر. صحیح ہے، اور آپ کی نگاہ فقط مفہوم انسان کی طرف ہے، افراد انسان کی طرف آپ کی نگاہ نہیں ہے. فَيُقَالُ، پس کہا جائے گا، لِلْإِنسانی، انسان کو، حِينَئِذٍ، اس صورت میں، الانسان بالحمل الاولی، انسان کو کہا جائے گا انسان بالحمل اولی، کیونکہ انسان پر ہم حمل کر رہے ہیں ایک شے کو جہاں پر ہم خود مفہوم انسان کو ہی مطمع نظر قرار دے رہے ہیں، انسان کے افراد کی جانب متوجہ نہیں ہیں. حکم کو ثابت کر رہے ہیں خود مفہوم انسان کے لیے. تو یہاں پر الانسان موضوع، حیوان ناطق محمول، حیوان ناطق کا مجموعہ محمول ہے، اور ان دونوں کا مل کر جو مفہوم ہے وہی مفہوم انسان ہے. یعنی یہ مفہوماً متحد ہیں، موضوع اور محمول یہاں پر مفہوماً متحد ہیں. ان کے اندر فرق کیا آئے گا؟ کہہ رہے ہیں اختلاف اعتباری ہے، ان دونوں کے مابین اختلاف اعتباری. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اجمال و تفصیل کا فرق ہے. انسان مجمل ہے، حیوان ناطق اس کی تفصیل ہے. صحیح، اب بالکل تطبیق ہو گئی. ہاں، جو خارج میں خلاصہ عرض کیا تھا وہ تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہو گیا تھا، میں دیکھ رہا تھا. غور کریں.
تو یہ جو تعریف آپ کے سامنے کل کی ابھی کی گئی ہے الانسان حیوان ناطق، یہ جملہ کلی نوع انسان کی تعریف ہے آگا. الانسان حیوان ناطق. خوب، دوبارہ اوپر اذا حکمت علی شیء بحکم قد یکون نظرک، پھر نیچے وقد یتعدی نظرک. پہلی مرتبہ آپ کی نگاہ میں مفہوم تھا فقط، اس کے افراد نگاہ میں نہیں تھے. حکم لگاتے وقت آپ کی نگاہ افراد کی طرف نہیں تھی. اب کہہ رہے ہیں وقد یتعدی، اور بسا اوقات تجاوز کرتی ہے نظر کا آپ کی نگاہ. صحیح ہے، صحیح، متعدی ہو جاتی ہے آپ کی نگاہ، تجاوز کرتی ہے آپ کی نگاہ. فی الحکم، حکم لگانے میں، الی ابعد من ذالک، مفہوم سے دور. ذالک سے مراد ہے مفہوم، مفہوم سے دور یعنی مفہوم سے آگے. وہ کیا ہے؟ اس کے افراد. مفہوم. وقد یتعدی نظرک فی الحکم الی ابعد من ذالک. اچھا، جب ہم اس سے آگے دیکھ رہے ہیں تو کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں فتنظروا، تو بس آپ دیکھتے ہیں الی ما وراء المفہوم، آپ دیکھتے ہیں اس شے کی طرف کہ جو مفہوم کے پیچھے ہے. ماورائے مفہوم، آگے پیچھے کی کوئی نسبت نہیں ہے، تمہاری نسبت ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، تحت ہے حقیقت میں. تو صحیح ہے. یہ تو سمجھانے کے لیے ماورا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ایک یعنی ایک عالم، ایک اعتباری عالم ہے. صحیح ہے، وہ ایسا نہیں کہ یہاں مفہوم ہے وہ پیچھے رہے اس کے مصداق، یا یہاں اس کے آگے ہیں مصداق، یا کیا ہے. صحیح ہے، ساری ذہن کے اندر آپ کے اندر ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. خوب، یہاں تو میں نے لفظی ترجمہ کیا اس لیے کیونکہ ورا کا لفظی ترجمہ عقب ہے. آپ اگر اس کے ذریعے سے مطلب سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ویلا میں نے کہا نا یہ ساری ذہنی نسبتیں ہوں گی، اس کے لیے جو الفاظ آپ کے ذہن میں آئے. خوب، فتنظروا، بس آپ دیکھتے ہیں الی ما وراء المفہوم، اس شے کی طرف کہ جو مفہوم سے ماورا ہے یعنی مفہوم کے پیچھے ہے. کیا مطلب آگا؟ اس کو کھولتے ہیں بی ان، اس طرح سے کہ تلاحظا، آپ لحاظ کرتے ہیں المفہومہ. آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ اس لیے بھی اس کی تشریح بڑی ضروری تھی یہاں پر کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وقد یتعدی نظرک فی الحکم الی ابعد من ذلک فتنظر الی ما وراء المفہوم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے نیازی ہو گئے مفہوم سے، یہ مراد نہیں ہے. آگا آپ حکم کو افراد کے لیے ثابت کر رہے ہیں، آپ جا تو رہے ہیں افراد کی طرف، لیکن آگا بغیر مفہوم کے نہیں جائیں گے، بغیر مفہوم کے نہیں جائیں گے. آپ یہ ذہن میں رکھیے گا. البتہ کیا ہے، مفہوم کو آپ وسیلہ بنا رہے ہیں، مفہوم کو آپ ذریعہ بنائیں گے، مفہوم کو آپ جو ہے وہ کیا بنائیں گے؟ اب کچھ لفظ یہ خود استعمال کریں گے بِأَن، اس طرح سے کہ ان تلاحظ، آپ لحاظ کرتے ہیں المفہوم، مفہوم کا اس وقت جو آپ لحاظ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ لے تجعلہ، تاکہ آپ اس مفہوم کو قرار دیں حاکیاً عن مصداقہ، اپنے مصداق کی حکایت کرنے والا. حکایت کرنے والا یعنی بیان کرنے والا، آسان ترجمہ. آپ اس مفہوم کو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مفہوم اپنے مصداق کو بیان کر رہا ہے. بے ان، اس طرح سے کہ تلاحظ المفہوم، اس طرح سے کہ آپ اس مفہوم کو ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں. لی تجعلہ، آپ اس مفہوم کو اس لیے لحاظ کر رہے ہیں تاکہ وہ مفہوم قرار دے، یعنی آپ قرار دیں اس مفہوم کو حاکیاً عن مصداقہ، اپنے مصداق کو حکایت کرنے والا، ودلیلاً علیہ، اور آپ قرار دیتے ہیں اس مفہوم کو دلیل علیہ، اس مصداق پر. علیہ کی ضمیر مصداق کی طرف پلٹ رہی ہے. صحیح ہے گا، مفہوم مصداق پر دلالت کرتا ہے، مفہوم مصداق کی حکایت کرتا ہے. آپ اس مفہوم کو ذکر اس لیے کر رہے ہیں، آپ انسان کو ذکر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہی ہے وہ کہ جو اپنے افراد کی حکایت کرنے والا ہے. قرآن میں ان الانسان لفی خسر، مفہوم کلی بشر تھوڑی کوئی جہنم میں جائے گا، افراد انسان بشر جہنم میں جائیں گے. صحیح ہے گا.
کما تقولو، جیسا کہ آپ جب یوں کہتے ہیں. آگا دیکھیں، الانسان ضاحکن، الانسان ضاحکن، انسان ہنستا ہے. تو وہ مفہوم انسان کلی جو ذہن کے اندر ہے، حیوان ناطق کی کیفیت کے اندر ہے، حیوان ناطق ایک تجزیہ تحلیل عقلی ہے انسان کے اندر، وہ تھوڑی ہنس رہا ہے. یہ جس پر صدق آتا ہے نا انسان، وہ فرد انسان، وہ مصداق انسان، وہ ہنستا ہے. اس کا مطلب یہاں پر اب تطبیق دے رہا ہوں، والانسان ضاحکن میں انسان ہے وہ شے کہ جس پر آپ حکم لگا رہے ہیں ضاحک کا، یعنی ضحک کا، ہنسنے کا حکم لگا رہے ہیں. یہاں پر آپ کی نگاہ میں آپ اس انسان کو بطور آئینہ، بطور حاکی، ٹھیک ہے، اور کیا لفظ استعمال کیا، بطور دلیل استعمال کر رہے ہیں. اس کو آپ فقط اسی جہت سے دیکھ رہے ہیں، لیکن حکم ذہت کو آپ لے کر جا رہے ہیں الی ما وراء المفہوم، الی ما وراء الانسان، یعنی کمبر، یعنی آغازین. صحیح ہے، وہ ہنس رہے ہیں، وہ ہنستے ہیں. صحیح فرمایا آپ نے. فتشیرو، تو بس آپ اشارہ کرتے ہیں، بے مفہوم الانسانی، انسان کے مفہوم کے ذریعے سے، الی اشخاص افراد ہی. صحیح ہے، اس مفہوم انسان کے افراد کے اشخاص کی جانب، جیسے کہ میں نے نام لیا ابھی، یہ ہنس رہے ہیں، یہ ہنس رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں، مثلا آپ نہیں ہنس رہے ہیں ویسے، لیکن ایسے ہی کہہ رہا ہوں. صحیح ہے. ایک سوال یہاں پر میں کرتا ہوں، آپ بھی دیکھیے گا، میری تھوڑی توجہ نہیں کی، ابھی توجہ یہ ہے، افراد و اشخاص کے مابین کیا فرق ہے. صحیح ہے، کہتے ہیں کہ فرق تو ہے. صحیح ہے، یعنی ڈیپلی فرق تو ہے، شخص و فرد کے درمیان ڈیپ تو ہے، فرق تو ہے. عام طور پر ایک ہی معنی میں استعمال، اگر یہاں پر افراد نکال کے اشخاص ہی بھی کہہ دیتا نا تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے کافی جو نا وہ دقیق عبارت استعمال کی ہے. فرق تو ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے گا اس پر، پھر مجھے بھی بتائیے گا. یہ مجھے بھی بتائیے گا. تقی ہاشمی صاحب کی طرف سے ایسے کہاں تلاش کریں گے. وہی المقصودۃ، پہلے تو لغت میں چیک کریں، گوگل کریں، اور لغت عرب میں دیکھیں، لسان العرب میں دیکھیں ابن منظور کیا کہتا ہے، طرائحی کی لغت میں دیکھیں، ما الفرق بین الشخص والفرد. صحیح ہے، طرائحی بہت بڑا نام ہے لغت کی دنیا کا، ہے فرق تو ہے. وہی المقصودۃ فی الحکم، آگا حکم لگانے میں آپ کا مقصود افراد ہیں، اشخاص ہیں، مصادیق ہیں، نہ کہ مفہوم. مفہوم کو تو آپ بس درمیان میں رکھ رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم افراد تک پہنچ جائیں بس. وَلَيْسَ مُلَاحَظَةُ الْمَفْهُومِ فِي الْحُكْمِ، اور نہیں ہوتا حکم لگانے میں مفہوم کا لحاظ، وَجَعْلُهُ مَوْضُوعًا، اور اس مفہوم کو موضوع قرار دینا، یعنی آئینہ قرار دینا نہیں ہوتا، الا، مگر فقط اس لیے ہوتا ہے، للتوسلی، تاکہ آپ پہنچ جائیں، آپ جڑ جائیں. توسل کا مطلب ہوتا ہے جڑنا، مگر جڑنے کے لیے، پہنچنے کے لیے، کہاں تک پہنچنا، الی الحکمی علی الافرادی، افراد پر حکم لگانے تک پہنچنے کے لیے آپ مفہوم کا سہارا لیتے ہیں، مفہوم کو آئینہ بناتے ہیں، مفہوم کو آپ حاکی بناتے ہیں. صحیح ہے گا. فَيُسَمَّى، اب یہاں پر کہہ رہے ہیں عنوان اور معنون اب استعمال کریں گے، اوپر نہیں استعمال کریں گے. اس صورت میں کہ جب حکم میں مطمع نظر افراد مفہوم ہوں، نہ کہ خود مفہوم، اس وقت مفہوم جب آئینہ بن رہا ہو تب اس کو عنوان کا نام دیا جاتا ہے. ورنہ مفہوم مصداق، ہاں، ورنہ آپ مفہوم مصداق کہیں، عنوان کا لفظ اسی صورت میں استعمال ہوگا جب حملہ شائع ہو. ہاں، فَيُسَمَّى الْمَفْهُومُ حِينَئِذٍ عِنْوَانًا.
بس مفہوم کو اس وقت جو ہے وہ عنوان کہا جاتا ہے، آئینہ کہا جاتا ہے۔ والمصداق معنون، اس کے لیے آغا مرحوم مظفر اصول میں غالباً یہ مثال دیتے ہیں، اچھی مثال ہے یار، چاہیے کما حق بہرحال انشاءاللہ دوبارہ ذہن میں آ جائے۔ کہتے ہیں مارکیٹ میں جب آپ آئینہ پرچیز کرنے کے لیے جاتے ہیں صحیح ہے، تو اس وقت آپ عین آئینہ کو دیکھ رہے ہیں، پہلے آئینے کو دیکھتے ہیں، اس کی کوالٹی کو دیکھ رہے ہیں، آئینے کو بما ہوا آئینہ دیکھتے ہیں لیکن ایک مرتبہ پرچیز کر کے آپ گھر خرید لے کر آتے ہیں، پھر آئینے کو بما ہوا آئینہ نہیں دیکھتے، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، صحیح ہے نا؟ آئینہ، اب خود لفظ آئینہ ہی وہاں پر آ گیا، آئینہ کو اسی لیے لفظ آئینہ استعمال کر رہا ہوں یہاں پر عنوان کی جگہ پر۔ یہ آئینے کی طرح ہی ہے کہ آئینے کی خرید و فروخت ایک مرتبہ خود آئینے کے لیے، صحیح ہے، اور دوسری مرتبہ کیا ہے؟ اپنی شکل دیکھنے کے لیے۔ تو اب آئینہ درمیان میں کیا ہے؟ وسیلہ ہے اپنے آپ کو دیکھنے کا۔ اب نگاہ آئینے کی طرف ہے لیکن حقیقت میں وہ مقصود میں ہوں، مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کنگا کر کے جاؤں مدرسہ وَيُسَمَّى الْمَفْهُومُ حِينَئِذٍ عِنْوَانًا وَالْمِصْدَاقُ مُعَنْوَنًا، اس صورت میں مفہوم کو عنوان کہا جاتا ہے اور مصداق کو معنون کہا جاتا ہے۔ وَيُقَالُ لِهَذَا الْإِنسَانِ، یہ والا انسان، ابھی الانسان ضاحکٌ والی مثال دیکھیں، الانسان فی خسرن والی مثال دیکھیں، زید قائم والی مثال دیکھیں، یہ تو پھیلی ہوئی ہے نا، 100 مرتبہ یہ جملہ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں، جو استعمال ہوتے ہیں فرد افراد ہمارا مقصود ہوتا ہے، صحیح ہے، مفہوم کلی کے لیے ہم نہیں کر رہے ہوتے ہم۔ وَيُقَالُ لِهَذَا الْإِنسَانِ، وَيُقَالُ لِهَذَا، اسی انسان کے لیے جو انسان الانسان ضاحکٌ کے اندر ہے، جو انسان الانسان فی الخسر کے اندر ہے، یہ الانسان بالحمل الشائع، اس انسان کو کہا جائے گا انسان حمل شائع۔ یہاں سے ایک بات ذہن میں آئے گی اور آگا یہاں حاشیے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں آگا ان اصطلاح الحمل الاولی والحمل الشائع لہما معنیان، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حمل کے 2 استعمال ہیں، حمل کی 2 اصطلاحات ہیں جو دونوں ایک دوسرے سے بہرحال فرق کریں گی۔ بس تھوڑا سا اس حد تک کہ اگر آپ غور کریں، جب یہ کہا جا رہا ہے کہ وَيُقَالُ لِهَذَا الْإِنسَانِ الْإِنسَانُ بِالْحَمْلِ، اوپر بھی عبارت ایسی آئی، نیچے بھی ایسی آئی ہے، اس کا مطلب یہاں پر حمل اولی اور حمل شائع صفت انسان ہے، کیونکہ گفتگو یہاں پر مفہوم اور مصداق کے اعتبار سے نا، مفہوم اور مصداق کے اعتبار سے انسان کو حمل نہیں کیا جا رہا، یہ غلط ہے، انسان پر حمل ہو رہا ہے۔ اب بات چل رہی ہے اسی انسان کو کبھی کبھار اس کے مفہوم پر نگاہ ہے، کبھی کبھار اس کے مصداق پر نگاہ ہے۔ مفہوم پر نگاہ ہو تو یہ انسان حمل اولی، اگر اس کے افراد پر نگاہ ہو تو یہ انسان حمل شائع، انسان حمل، یہی تو عبارت ہے، انسان بی ظاہر ہے، میں تو صفت بنا رہے ہیں، اس انسان کو کہا جائے گا الانسان بالحمل، یہ انسان بالحمل ذاتی ہے، یہ انسان بالحمل شائع ہے۔ بس چھوڑ دیں، میں تو ایک ایکسٹرا نقطہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ آپ حمل کی قسموں کی طرف جائیں گے، حمل اس وقت جو ہے نا، یہ جو حمل اولی اور حمل ذاتی، یہ جو الفاظ استعمال ہوں گے نا، یہ خود حمل کی صفت بنیں گے، اور یہاں پر یہ انسان کی صفت بن رہے ہیں۔ موضوع کی 2 قسمیں، جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بھی یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں فتارتن یکونان وصفین للموضوع، یہ دونوں موضوع کی صفتیں بن رہے ہیں، وتارتن یکونان وصفین للحمل والنسبہ، اور بسا اوقات یہ حمل اور نسبت کی صفتیں بنتے ہیں، یہی سے مراد یہی حمل اولی، وہ کیسے، وہ آگے آنے والا ہے انشاءاللہ، حمل اور انواع اس کی قسمیں آنے والی ہیں آگے۔ وہ کس کی بنے گی، وہ کس کی صفت بنے گا؟ حمل اور اس کی نسبت کی، ہاں یہ دونوں، حمل اولی یہاں موضوع ہے، یہاں پر جو مرحوم مظفر بیان کر رہے ہیں وہ موضوع ہے۔ والمعنى الاول هو الذي ذكره المصنف هنا،
حمل اولی اور حمل شائع کے لیے جو پہلی اصطلاح ہے، یہ اصطلاح وہ یہاں پر مرحوم مظفر نے بیان کی ہے کہ جہاں پر یہ حمل اولی اور حمل شائع موضوع کے لیے صفت بن رہے ہیں۔ وَلِأَجْلِ التَّفْرِقَةِ، وَلِأَجْلِ التَّفْرِقَةِ بین النظرین ہونا چاہیے، بین النظرین۔ اصل میں بعض کتاب میں لکھا ہوا ہے نظریتی، یہ غلط ہے، یعنی تا کی جگہ پہ نون لگا دیں، بین النظرین۔ ہاں، کیونکہ اگر آپ چلے جائیں اوپر ہم نے کہا تھا اذا حکمت علی شیء بحکم قد یکون نظرک، یہ آپ کی ایک نظر تھی، پھر نیچے آیا وقد یتعدی نظرک، یہ آپ کی دو نظریں ہو گئی نا، تو نظرین بہتر ہے نا۔ اصل میں کتابوں میں فرق ہے، یہاں میرے پاس جو لکھا ہوا ہے نا وہ لکھا ہوا نظریتی، اور بعض پر نظرین لکھا ہوا ہے، نسخوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں، تو اس کو کر دیں نظرین۔ بھائی کیا پھاڑ رہے ہوئے کتاب؟ وَلِأَجْلِ التَّفْرِقَةِ، اور فرق ڈالنے کی خاطر، بین النظرین، دونوں نظروں کے درمیان، نلاحظ، ہم ملاحظہ کریں گے، الامثلۃ الآتیۃ، ان مثالوں کا کہ جو آگے آ رہی ہیں، بہت آسان بات ہے، غور کیجیے گا۔ الاول، اذا قال النحاة، جب نحوی حضرات یہ کہتے ہیں الفعل لا یخبر عنہ، یہ ابھی میرے بھائی ہدایت تازہ پڑھ چکے ہیں، تو فعل کی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اخبار عنہ نہیں ہے نا، بہی بن جائے گا، اخبار عنہ نہیں ہوگا۔ اسی کو عربی میں ڈھالنا چاہیں تو یوں بنے گی عبارت، الفعل لا یخبر عنہ، لفظی ترجمہ، فعل کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، فعل کے بارے میں خبر نہیں دی جاتی۔ اور وہاں پر مصنف نے کیا کہا تھا؟ الاخبار عنہ کا مطلب ہے محکوم بہی، محکوم علیہ، معذرت، محکوم علیہ، اور جب محکوم علیہ کا تو تین چیزیں شامل ہو گئی تھیں، مبتدا، فاعل، نائب فاعل۔ تھا یا نہیں تھا؟ ہدایت تو نہیں بھول گئے یار؟ اچھا، اخبار عنہ یعنی محکوم علیہ، یہ اسی لیے عبارت استعمال کی تاکہ تینوں چیزیں شامل ہو جائیں، مبتدا، فاعل، آسان جملہ، فعل مبتدا نہیں بن سکتا، فاعل نہیں بن سکتا، نائب فاعل نہیں بن سکتا، یہ کہنا چاہ رہے، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے یہاں پر منطقی جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو منطقی کی نگاہ کہاں ہے؟ حکم تو اس طرح تو مفعول پر بھی لگایا جاتا ہے۔ اچھا، مفعول پر نہیں لگایا جاتا، حکم تو ہوتا ہے، حکم مفعول پر بھی لگایا جاتا ہے، تو وہ بھی ہونا چاہیے نا، اخبار عنہ اس پر مفعول لگایا جاتا ہوتا ہے نا، مفعول لگایا جاتا ہے، ضرب زید امرا، امر کو مارا گیا، حکم امر پر ہے۔ اچھا، دیکھتا ہوں، اس پہ غور کرتا ہوں، شامل نہیں کیا انہوں نے، صاحب ہدایہ نے شامل نہیں کیا ہے، صحیح ہے، شاید تحقق کلام کی وجہ سے، کہ وہ مفعول ویسے بھی فضلہ کلام ہے، تحقق کلام تو اس کے بغیر بھی ہے، ممکن ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جہت فوری میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ان تینوں پہ تو اتفاق ہے، اور محکوم علیہ میں ان تینوں چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، مفعول کا تو ذکر نہیں، المفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، نائب فاعل کا ذکر کیا۔ خوب آگا، اس عبارت کو اگر ہم ڈائریکٹلی دیکھیں ابتدائے نظر میں، بادی اور رائے میں، تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کہتے ہیں اعتراض وارد ہو جاتا ہے، فقد یعترض علیہم، بسا اوقات اعتراض کیا جاتا ہے علیہم، ان نحات پر، فی بادئ الرأی، ابتدائی رائے میں، پہلی نظر میں، ابتدائی نظر پہ ان پہ اختلاف واقع ہو جاتا ہے۔ بھائی اگر اس کی ترکیب کرو خود آپ، اس جملے کی، الفعل لا یخبر عنہ، الفعل مبتدا، آپ کہہ رہے ہو فعل مبتدا نہیں بن سکتا، اور خود جو جملہ کہہ رہے ہو اسی جملے میں لفظ الفعل کو مبتدا بنا رہے ہو، وہ فعل نہیں آگا، پھر کون سا ہے؟ الف لام لگا ہوا اس پہ آگا،
یہاں پہ فعل کا مصداق مراد ہے نا. یہ منطقی جواب صحیح ہے. ہاں صحیح ہے. آسان تم زیادہ غلط صحیح پہنچے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے علامات کے ذریعے سے پہچانا, کیونکہ آپ افراد کی علامات کی طرف یعنی افراد کی طرف متوجہ ہیں آپ. صحیح ہے. اس کا مطلب یہاں پر لفظ الفعل یہ تو اسم ہی ہے. مفہوم مراد ہے, مفہوم مراد ہے, مصداق مراد ہے نا, یعنی ان کی جہت بھی مصداق والی ہوتی ہے نا. حملے شائع ہے نا, علوم میں یہی استعمال ہے نا, حملے شائع کرتے ہیں, حملے اولی تو استعمال ہی نہیں ہوتا ہے. کہنے آگا دیکھیں پہلے اعتراض سمجھیں. کہنے آگا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا الفعل لا یخبر عنہ, آپ کی عبارت پہ تو خود ہی اعتراض وارد ہو جاتا ہے. کیوں؟ فیقال لہم, ان نحویوں سے کہا جائے گا ھذا القول منکم, آپ کی جانب سے یہ جو قول ہمیں ملا ہے یہ خود اخبار عن الفعل, یہ خود فعل سے خبر تو آ رہی ہے, یعنی فعل کے بارے میں خبر تو دی جا رہی ہے. ترکیب کرو تو الفعل مبتدا لا یخبر عنہ اس کی خبر, تو الفعل کی خبر آ گئی, یعنی آپ خود ہی فعل کے بارے میں خبر تو دے رہے ہیں. یعنی گویا آپ مبتدا کو اس الفعل کو بنا رہے ہیں, کیا بنا رہے ہیں؟ مبتدا بنا رہے ہیں, محکوم علیہ بنا رہے ہیں, موضوع بنا رہے ہیں. فَكَيْفَ تَقُولُونَ لَا يُخْبَرُونَ, تو پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ جناب علی اس کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی, اس فعل کے بارے میں کیسے کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ والجواب, ناوی بولے گا سرکار ایسا نہیں کرو یار, ٹھنڈے ہو جاؤ, ہماری مراد جو ہے نا افراد الفعل ہیں. الفعل کے افراد, ضرب یضرب یضرب وغیرہ افراد. صحیح ہے. یہ تو الفعل ان افراد کے لیے مفہوم کلی ہے. ہاں دوبارہ آئیے. والجواب ان الذی, اور جواب یہ ہوگا کہ بالتحقیق وہ شے وقع فی القضیۃ, وہ چیز کہ جو اس اوپر والے بریکٹ والے قضیے کے اندر, یہ جو بریکٹ میں قضیہ آیا ہے اس قضیے, ہاں سوری الفعل, ہاں وہ الفعل لا یخبر عنہ, یہ اب جواب دے رہا ہے کون؟ نحوی. نحوی جواب دے گا کہ میں نے بھی منطق پڑھی ہے. ان الذی وقع فی القضیۃ مخبرا عنہ, کہہ رہے ہیں وہ چیز کہ جو قضیے میں واقع ہوئی ہے بطور مخبر عنہ, غور کیجئے گا, وَمَوْضُوعًا فِي الْقَضِيَّةِ, انا پیچھے ہے, وہ ہو و مفہوم الفعل اس کی خبر آگے آ رہی ہے. یہ مخبراً عنہ و موضوعاً تو وقع سے تمییز ہیں, آپ پڑھ چکے نا, وقع یقع کے بعد اس میں منصوب آتا ہے, وہ مفعول نہیں ہوتا اس کا, وہ تمییز ہوتا ہے, کیونکہ وقع یقع لازم ہے. ٹھیک ہے نا, لہٰذا یہ مخبراً عنہ و موضوعاً فی القضیۃ, یہ دونوں اس کی گویا تمییز ہیں. ان الذی, بالتحقیق وہ شے وقع کہ جو واقع ہوئی ہے فی القضیہ, قضیے کے اندر, وہ شے مخبراً عنہ, بطور مخبر عنہ جو چیز واقع ہوئی ہے, یعنی اسے مراد ہے الفعل وہ موضوعاً فی القضیۃ, اور جو جملے کے اندر قضیے کے اندر موضوع کے طور پر آئی ہے وہ چیز ہوا مفہوم الفعلی, وہ فعل کا مفہوم ہے, یعنی مفہوم کلی الفعل. جبکہ یہ جو حکم ہے لا یخبر عنہ, وہ ہم اس مفہوم کلی فعل کے لیے ثابت نہیں کر رہے ہیں, اس کے افراد کے لیے ثابت کر رہے ہیں. یہ کون کہے گا؟ یہ نحوی جواب دے رہا ہے. یہ معلوم کیسے چلے گا کہ کب مفہوم کی بات ہو رہی, کب مصداق کی بات؟ یہ جو بولے گا وہی بتائے گا. صحیح ہے نا, یہ جو بولے گا وہی بتائے گا, اور ظاہر ہے کہ واضح ہو جاتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی تو فی الحال ظاہر ہے بتا رہے ہیں کہ اس طرح بھی ہوتا ہے, اس طرح بھی ہوتا ہے. دوبارہ آگا, ان الذی, بالتحقیق وہ شے وقع کہ جو واقع ہوئی ہے فی القضیۃ, قضیے کے اندر, مخبراً عنہ, بطور مخبر عنہ, وہ موضوعاً فی القضیۃ, اور بطور موضوع فی القضیہ, ہوا مفہوم الفعلی, آگا وہ مفہوم فعل ہے, یعنی مفہوم کلی الفعل. وَلَكِنَّ لَيْسَ الْحُكْمُ لَهُ بِمَا هُوَ مَفْهُومٌ, لیکن حکم نہیں ہے اس کے لیے بما هو مفہوم, از حیثیت مفہوم, بلکہ جُعِلَ عنوانا, بلکہ وہ چیز کہ جو قضیے میں مخبر عنہ اور موضوع بنی ہے, ہم نے بلکہ اس کو قرار دیا گیا ہے عنوان, اس کو قرار دیا گیا ہے آئینہ, وحاکین, اور حکایت کرنے والا,
عن مصادیقہ، اپنے مصادیق کی حکایت کرنے والا۔ ایک اور لفظ وآولتن، دیکھیں کتنے لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اس کے لیے۔ پہلے لفظ استعمال کیا تھا کیا؟ عنوان، آئینہ، حاکی۔ ایک اور لفظ استعمال ہو رہا آولتن لملاحظتہا، اس کو بطور ٹول، بطور اوزار یا ابزار، اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں الفعلو کو لملاحظتہا، اسی الفعلو کے افراد کو ملاحظہ کرنے کے لیے۔ الفعلو کو لے کر آئیں تاکہ اسی آئینے میں افراد الفعل کا مشاہدہ کریں۔ والحکم فی القضیۃ راجع للمصادیق، کون سی؟ افراد 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 افراد، مصادیق، میں نے مفہومی ترجمہ کیا ہے، صحیح ہے۔ وآولتن، اور اس کو قرار دیا گیا ہے، اعلیٰ قرار دیا گیا ہے، کس کے لیے؟ لملاحظتہا، مصادیق کے ملاحظے کے لیے، مصادیق کو دیکھنے کے لیے، مصادیق کے لحاظ کے لیے۔ اور حکم جو حقیقت میں ثابت ہے وہ افراد کے لیے ثابت ہے، نہ کہ اس مفہوم کلی کے لیے۔ والحکم فی القضیتی، ہاں سوری میں غلطی ہو گئی، والحکم فی الحقیقتی، اور حکم حقیقت میں راجع للمصادیق، وہ پلٹنے والا ہے مصادیق کی جانب، لام بمعنی الی، راجع للمصادیق، صحیح ہے۔ نحو مثلا ضرب یضرب، الفعلو سے مراد، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فعل مبتدا نہیں بنتا، اس سے مراد ضربہ مبتدا نہیں بنے گا، مثلا اس سے مراد یضرب مبتدا نہیں بنے گا۔ اس الفعلو کو جو لے کر آئے ہیں وہ تو بطور آئینہ لے کر آئے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے افراد تک رسائی حاصل کریں، حکم کو ثابت کریں۔ فالفعل الذی لہ ھذا الحکم، بس وہ فعل کہ جس کے لیے یہ والا حکم، یہ والا حکم سے مراد لا یخبر عنہ، یہ والا حکم جو ہے حقیقتاً هو الفعل بالحمل الشائع، بس یہ والا فعل کہ جس کے لیے یہ والا حکم ہے حقیقت میں یہی فعل الفعل بالحمل شائع ہے۔ جیسے وہاں پر تھا الانسان بالحمل شائع، اسی طریقے سے یہاں پر یہ فعل فعل حمل شائع ہے۔ ہیں ساتھ؟ جان ہے؟ تھوڑا سا اور لگائیں۔ اچھا، منطقی کہتا ہے، ابھی تازہ تعریف کی، الجزئی یمتنع صدقہ علی کثیر، اچھا یہ کثیرن کہنا بہتر ہے، کتابوں کے اندر کثیرین کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن علی التحقیق کثیرن کہنا بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ کثیرین جمع مذکر ہے، مذکر سالم، اور اس کا استعمال عقلاء کے لیے ہوتا ہے۔ جمع مذکر سالم کا اطلاق، جمع مذکر سالم کا اطلاق جو ہے وہ عقلاء کے لیے ہوتا ہے، عقلاء کے لیے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے جو مصادیق ہیں وہ عقلاء و غیر عقلاء کچھ بھی ہو سکتے ہیں، جزئی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، صحیح نہیں ہے؟ لیکن کثیرین کا استعمال، یعنون کا استعمال بھی تو غیر عقلاء پہ ہو سکتا ہے۔ کس کا؟ یعنون آپ نے الگ کہہ دیا، میں نے جمع مذکر کہا، بعض چیزیں ملحق کی گئی ہیں وہ تو بالکل الگ ہی ہیں، یہ ان میں سے نہیں ہے یہ ان میں سے نہیں ہے، صحیح ہے، وہ ملحقات ہیں۔ اصل یہ ہے کہ کثیرن جمع مذکر سالم ہے، اس کا اطلاق جو ہے وہ عقلاء کے لیے، اسی لیے بعض نے کثیرن کا لفظ استعمال کیا ہے جو کہ وہی معنی دے دے گا، تو ضرورت کیا ہے یعنون لگا کہ آپ بلا وجہ اعتراض کو اپنے اوپر وارد کریں۔ چلیں بھائی آپ دوبارہ پلٹ کے ہیں، ایک لفظی بحث میں ہم چلے گئے تھے، واپس آتے ہیں۔ منطقی کہتا ہے الجزئی یمتنع صدقہ علی کثیرین، فقد یعترض علیہ، بس بسا اوقات اس منطقی پر اعتراض وارد ہو جائے گا، اعتراض کیا جائے گا، فیقال لہ،
تو اسے کہا جائے گا کہ آپ بات کر رہے ہیں سرکار، آپ کی بات غلط ہے. الجزئی یصدق علی کثیرین، جزئی کثیرین پر صدق آ جاتا ہے. صحیح ہے. تو ہم کہیں گے ہاں، جب آپ اس وقت مراد لیں گے اس جملے کو، اگر آپ حملے اولی مراد لے رہے ہیں تو آ جائے گا. ہاں، حملے شائع لیں گے تو نہیں ہوگا. اور ہماری مراد حملے شائع ہوتی ہے، اور یہی حملے اصلی ہے، مقصود بھی یہی ہوتا ہے حمل. انشاءاللہ حملہ اور اس کے انواع میں زیادہ ڈیٹیل میں عرض کروں گا. الجزئی یصدق علی کثیرین، یہ اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے کہ میں تو یوں کہوں گا کہ جزئی صادق آ جاتا ہے کثیرین پر. ہم اسے پوچھیں کیوں؟ کہہ رہا وجہ اس لیے لأن ھذا الکتاب جزئی، یہ کتاب جزئی ہے. ٹھیک ہے. ومحمد جزئی، محمد جزئی ہے. وعلی جزئی، علی جزئی ہے. ومکہ تو جزئی، مکہ جزئی ہے. دیکھا آپ نے کتنی چیزیں جزئی ہیں. تو ہو گئی نا، ایک سے زائد کو جزئی کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے ہیں؟ ہاں، ایک سے زائد کو جزئی کہہ رہے ہیں. خوب. فکیف قلتم، تو معترض اعتراض کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کیسے آپ منطقی حضرات یہ کہتے ہیں. کلتا ہونا بہتر تھا گا. صحیح ہے نہیں ہے؟ اس لیے کہ قال المنطقی مفرد ہے، فیقال لہو مفرد آیا ہے، تو آنا چاہیے تھا فکیف قلتا. صحیح ہے نہیں ہے؟ چلیں خیر. فکیف قلتا، بھئی آپ نے کیسے کہہ دیا یہ کہ یمتنع صدقہ علی کثیر؟ ہم نے آپ کو مثال دے دی. والجواب، منطقی کہے گا کہ بھائی ہم آپ کو اور منطق پڑھاتے ہیں. صحیح ہے. اور اسی منطق میں ہم آپ کو حمل بھی پڑھائیں گے، اسی میں آپ کو عنوان اور معنون کی بحث بھی پڑھائیں گے، تو آپ پہنچ جائیں گے اس مطلب کی طرف. یہ ہر شخص پہنچا ہوا ہے گا، فطری طور پر پہنچا ہوا ہے اس چیز کی طرف، کہاں مفہوم مراد ہے اور کہاں مصداق مراد ہے. والجواب، جواب دے رہا ہے منطقی کہ مفہوم الجزئی، جزئی کا مفہوم یعنی کیا مطلب؟ آیل جزئی بالحمل الاولی. جی ہاں، یعنی آپ اسی جزئی کے لیے کہیں گے، یعنی آپ کو اسی کی تفسیر بنانی ہے الجزئی، اس لیے کہہ رہے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. مفہوم الجزئی نہ بنائے تو بہتر ہے. مفہوم الجزئی، جزئی کا مفہوم. دیکھیں ہمارا جو اوپر والا جملہ ہے نا، اوپر والا جو جملہ ہم نے آپ کو دیا ہے الجزئی یمتنع صدقہ علی کثیر، اب کہہ رہے ہیں اسی جملے کے اعتبار سے ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. آسان جواب کروں پہلے آپ حضرات کے لیے. اگر یہاں پر مراد ہماری اس کا مفہوم نہیں ہے، اس کے افراد مراد ہیں، یعنی یہ جو ہم حکم لگا رہے ہیں کہ یمتنع صدقہ علی کثیر، یہ حکم افراد جزئی کے لیے کہہ رہے ہیں. محمد تو ایک محمد مثلا، اب وہ کسی اور پر صدق نہیں آئے گا. مثلا جب کہا ھذا الکتاب، تو یہ ھذا کتاب اسی پر صدق آئے گا، کسی اور پر یعنی فرد. ہم مصداق کی طرف ناظر ہیں، ہم اصلاً اس مفہوم جزئی کی طرف تھوڑی ناظر ہیں. ہاں یہ چیز. مفہوم الجزئی ای الجزئی بالحمل الاولی کلیون. ٹھیک. مبتدا ہے لفظ مفہوم، کلیون ہے اس کی خبر. جزئی کا مفہوم کلی ہے، البتہ کب؟ الجزئی بالحمل الاولی. جزئی بالحمل اولی مفہوم جزئی کلی ہے. بس دو طریقوں سے میں نے اس کا ترجمہ آپ کے لیے کیا ہے. صحیح ہے. جزئی کا مفہوم بما ہو و مفہوم خود کلی ہے، بالحمل الاولی، حمل اولی کے ساتھ. لا جزئی، وہ جزئی نہیں ہے، مفہوم کلی ہے. جزئی کا خودی جو خود اس کا اپنا مفہوم ہے وہ کلی ہے. مفہوم الجزئی ای کل مفہوم لا یمتنع صدقہ، اس طریقے سے وہ کلی ہو گیا نا، وہ کلی ہے، خود کلی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا.
لیکن چونکہ جب ہم یہ حکم لگا رہے ہوتے ہیں کہ یمتنع صدقہ علی کثیر، تو اس وقت ہمارا مطمع نظر افراد ہیں، مصادیق جزئی ہیں، نہ کہ مفہوم جزئی، وہ تو کلی ہے۔ اس اعتبار سے آپ کا اعتراض بالکل صحیح ہے، وارد ہے، لیکن ہماری مراد وہ ہے ہی نہیں، بالحمل الاولی ہے ہی نہیں۔ ہماری مراد کیا ہے؟ حمل شائع، مطمع نظر افراد جزئی ہیں، نہ کہ مفہوم جزئی۔ دوبارہ لفظی ترجمہ، آئے کمبر، مفہوم الجزئی، جزئی کا مفہوم، یعنی آئل جزئی بالحمل الاولی، یعنی جزئی بالحمل اولی، یہ مفہوم کلی لا جزئی، یہ مفہوم جزئی کلی ہے نہ کہ جزئی۔ وہ صحیح ہے، فیصدق علی کثیرین، وہ آ جائے گا صدق کثیرین پر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم مصداق کی طرف نگاہ کریں گے، ولیکن مصداقہ، لیکن اس مفہوم جزئی کا مصداق، یعنی ای حقیقت الجزئی، یعنی حقیقت وہ شے، وہ محمد، وہ مکہ، وہ کتاب، وہ علی، وہ کسی اور پر صدق نہیں آئے گا آگا۔ ولیکن مصداقہ، لیکن اس مفہوم نہیں، ولیکن مصداقہ، لیکن اس مفہوم جزئی کا مصداق ای حقیقت الجزئی، یعنی خودے اس جزئی کی حقیقت، یمتنع، ممتنع ہے، صدقہ، اس کا صدق آنا، علی الکثیر، آگے دیکھیں علی الکثیر کہہ دیا نہیں کہہ دیا۔ فہذا الحکم بالامتناع، تو آگا یہ جو عبارت میں بولڈ کر کے ہم نے جو عبارت لکھی ہے اس کے کیا کہتے ہیں کوماز کے درمیان، یہ والی عبارت، اس عبارت کے اندر یہ جو حکم امتناع ہے، امتناع کا حکم، یعنی یہ یمتنع سے انہوں نے امتناع نکالا ہے، اوپر جو لکھا ہوا نا یمتنع صدقہ، اس سے نکالا ہے امتناع۔ خوب، فہذا الحکم بالامتناع للجزئی بالحمل شائع، یہ والا حکم امتناع، کس سے امتناع؟ للجزئی، جزئی کے لیے جو امتناع کا حکم ہے، یہ بالحمل شائع، یہ حمل شائع کے ساتھ ہے، یعنی مصادیق کے لیے ثابت ہے۔ لا للجزئی بالحمل الاولی، نہ کہ اس جزئی کے لیے کہ جو حمل اولی کے ساتھ ہے، الذی هو کلی، جو کہ کلی اوپر بیان کر دیا گیا، اسی لیے دوبارہ عبارت کا تکرار ہے، نہ کہ اس جزئی کے لیے کہ جو جزئی حمل اولی کے ساتھ ہے۔ حمل اولی کے ساتھ کون ہے؟ الذی هو کلی، وہ جزئی ہے کہ جو خود کلی ہے۔ یہ کس کی عبارت پہ اعتراض؟ منطقی۔ اب اصولی تعریف کرتے ہیں، وَإِذَا قَالَ الْأُصُولِيُّ، اصولی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللفظ المجمل ما، لفظ مجمل وہ ہے کہ کان غیر ظاہر المعنی، جس کا معنی ظاہر نہ ہو۔ او بھائی جس کا معنی ہی ظاہر نہیں، اس کی تعریف کیا کر رہے ہو؟ اعتراض آ گیا نا، یہی اعتراض ہے جو بھی یہاں پہ کریں گے۔ بھائی لفظ مجمل کی تعریف کرو، وہ جس کا معنی ظاہر نہ ہو، جس کا معنی ہی ظاہر نہیں، آپ تعریف کیا کر رہے ہو؟ صحیح ہے، چلیں خیر ٹھیک۔ اللفظ المجمل ما کان غیر ظاہر المعنی، وہ چیز ہے کہ جس کا معنی ظاہر نہ ہو۔ معنی کیسے بتایا؟ یہ نا تعریف کیسے کر رہے ہیں؟ ظاہر ہی نہیں ہے، تعریف کیا کر رہے ہیں؟ فقد یعترض، بس اوقات اعتراض کیا جاتا ہے۔ فی بعض الرأی، یار یہ بعد ای نہیں ہونا چاہیے، حمزہ ہونا چاہیے، یا لکھا ہوا میرے پاس غلط ہے، بدأ مادہ نا، حمزہ ہے نا، یہ صحیح ہے۔ ہاں، فی بعض، میرے پاس حمزہ نہیں ہے اسی لیے تھوڑا سا مجھے لگا۔ فی بعض الرأی، تو کہنے گا بادی رائے یعنی ابتدائی نظر میں جیسے آپ یہ عبارت پڑھیں گے تو اعتراض کیا جائے گا، فیقال لہ، بس کہا جائے گا اس اصولی کو، کیا کہا جائے گا؟ بھائی اذا کان المجمل غیر ظاہر المعنی، جب مجمل وہ ہے کہ جس کا معنی ظاہر نہیں ہے، فکیف جاز تعریف ہو، تو آپ نے تعریف کیسے کر لی؟ بھائی آپ کے لیے جاز بمعنی امکانا، کیف امکنا، یہ ممکن کیسے ہوا کہ آپ نے تعریف کر لی اس کے لیے؟ اردو میں جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، امکان تو بڑا یہاں پر مناسب لگے گا، آپ کے لیے ممکن کیسے ہوا اس کی تعریف کرنا جس کا معنی ہی نہیں پتا آپ کو، آپ نے تعریف کیسے کر دی؟ تعریف لا یکون الا لما کان ظاہرا معناہ، تعریف نہیں ہوتی ہے مگر اس شے کے لیے کہ جس کا معنی ظاہر ہو۔ صحیح نہیں ہے؟ والجواب، منطقی دوبارہ آئے گا، کہہ رہے گا بھائی لفظ مجمل، آپ اس کے مفہوم کو کیوں پکڑ کر بیٹھ گئے ہو؟ ہم مفہوم کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم مصداق کی بات کر رہے ہیں۔
اللفظ المجمل بالحمل الشائع مراد ہے، بالحمل الاولی مراد نہیں ہے. اس کی تعریف کرنا صحیح ہے. آئیے دیکھیں، کہہ رہے ہیں آغا والجواب مفہوم المجملی مبین ظاہر المعنی. ٹھیک، یہ میں نے آگے خبر پڑھ دی. ہاں مبین، ہاں مجمل کا مفہوم، خود مجمل کا مفہوم ایل مجملی بالحمل الاولی مبین ظاہر المعنی، وہ ظاہر معنی ہے. جو چیز واضح نہیں ہے نا وہ اس کا مصداق ہے. صحیح ہے؟ تو آپ کا تعریف پہ اعتراض وارد نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ نے مفہوم لفظ مجمل کو پکڑ لیا. ہم افراد کی بات کر رہے ہیں. دوبارہ، مفہوم المجملی، مجمل کا مفہوم، یعنی ایل مجملی بالحمل الاولی، یعنی وہ مجمل کے جو حمل اولی کے ساتھ ہے، یہ مفہوم مجمل مبین ظاہر المعنی، یہ مبین ہے اور اس کا معنی ظاہر ہے. لیکن مصداقہ، لیکن اس کا مصداق ایل مجمل بالحمل الشائع، یعنی مجمل بالحمل الشائع، جیسے مثلا کاللفظ المشترکی، جیسے لفظ مشترک. ضربا کتنے معنی اس کے؟ مارنا، چلنا، مثال دینا، یہ لفظ مشترک ہے گا. کاللفظ المشترک المجرد عن القرینۃ، وہ لفظ مشترک کے جو قرینے کے ساتھ نہ ہو. ٹھیک، اب آئیے پیچھے جوڑیے، لیکن مصداقہ غیر ظاہر المعنی، جو قرینے کے ساتھ نہ ہو. جی نہ ہو. مجرد کا مطلب یہی نا، خالی. مجرد ان قرینہ کا مطلب جو قرینہ نہیں ہے نا، جس کے خالی انل قرینہ. عبارت کو جوڑیں، کہہ رہے ہیں آگا ومفہوم المجملی مبین ظاہر المعنی ولکن مصداقہ غیر ظاہر المعنی. اس کا مفہوم واضح ہے، اس کا مصداق واضح نہیں ہوتا ہے. واہ، کیا اس کا مفہوم کیا ہے؟ مجمل کا مفہوم وہی جس کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب اس کی تو تعریف واضح. مفہوم کیا ہے؟ انہوں نے سامنے کا بات نکالی کہ لفظ مجمل یہ ہے کہ جو غیر مبین ہو. مفہوم یہ ہے، کہہ رہے ہیں ہم مصداق کی طرف ناظر ہیں، ہم مفہوم کی طرف نگاہ ہی نہیں گئے. اس کا جو ترجمہ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں، اس کے تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو افراد کی بات کر رہے ہیں. مفہوم کی بات جب کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر یہ تعریف بالکل آپ کا اعتراض صحیح ہو جائے گا کہ پھر بالحمل اولی کے اعتبار سے یہ حمل ہی غلط ہو جائے گا، یعنی یہ تعریف ہی صحیح نہیں ہوگی. صحیح تعریف کیا ہے؟ یہ والی جو لکھی ہوئی ہے، یہ تو مصداق کی صحیح تعریف ہے نا. ہاں مفہوم کی صحیح تعریف کیا ہے؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے، یہ اصول میں انشاءاللہ کیونکہ اصولی نے یہ عبارت استعمال کیا نا، منطقی نے استعمال نہیں. واضح ہو جائے گا نا. یہ دیکھیں غور کریں، اصل میں یہاں پر مراد واضح ہے، جو اصل مطلب چل رہا ہے ہاں وہ مراد واضح ہونی چاہیے. اور واضح ہو جائے گا اگر آپ اور واضح اصل میں اس میں تو کچھ اور نہیں ہے. اب اس میں تو اور کچھ نہیں ہے. مطلب یہ کہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ لفظ مجمل ما کان غیر ظاہر المعنی، یہ جو آپ تعریف کر رہے ہیں یہ مصداق کو مطمع نظر میں رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم یہاں پر حمل اولی کے ذریعے سے تعریف ہی نہیں ہے، یعنی ہماری مراد حمل اولی ہے ہی نہیں. جب حمل اولی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا اعتراض نہیں بنتا. ہاں حمل اولی والی جہاں تک تعریف ہے، اب اس کا مفہوم یعنی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، یعنی جو اس کا لغوی معنی ہوگا، لفظ مجمل کا جو لغوی معنی ہوگا وہ اس کا مفہوم ہوگا. وہ دیکھیں آپ، میں نے نہیں دیکھا. صحیح ہے. وَلَكِنَّ مِصْدَاقَهُ غَيْرُ ظَاهِرِ الْمَعنَى، لیکن جو اس کا مصداق ہے، یہ غیر لاکنہ کی خبر ہے. لاکن مصداقہ، لیکن اس مجمل بالحمل الشائع کا مصداق غیر ظاہر المعنی، یہ جو ہے اس کا معنی ظاہر نہیں ہے آگا. وَهَذَا التَّعْرِيفُ لِلْمُجْمَلِ بِالْحَمْلِ الشَّائِعِ، اور یہ جو تعریف ہم نے کی ہے یہ تعریف مجمل بالحمل شائع کی ہے، حمل اولی کی نہیں ہے. ٹھیک.